دریائے راوی میں آج رات شاہدرہ لاہور سے بڑا سیلابی ریلا گزرے گا۔ شاہدرہ لاہور کے مقام پر پانی کا بہاؤ 91,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ ریلا 1,80,000 کیوسک تک پہنچنے کا خطرہ۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر 1.5 لاکھ کیوسک تک پانی گزرنے کی گنجائش ہے۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2 لاکھ سے زائد کیوسک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ دریائے راوی میں سائفن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 91,000 کیوسک سے بڑھ گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ناروال، شاہدرہ اور لاہور کے شمالی مضافات خاص طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ کوٹ محیبو، جیا موسیٰ، عزیز کالونی، کیسر ٹاؤن، فیصل پارک، بیگم کوٹ کو شدید خطرہ۔ شیخوپورہ، کوٹ عبدالمالک، ننکانہ صاحب، گنیش پور بھی ڈوبنے کا خدشہ۔ قصور، پتوکی اور خانیوال، ناروال کے نواحی علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ متاثرین کی محفوظ مقام پر منتقلی۔ بلوکی کے مقام پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ بھارت کے پانی چھوڑنے پر پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلاب۔ چناب، ستلج اور راوی میں سیلاب سے شہر اور دیہات ڈوب گئے۔ وزیر آباد کی گلی محلے، دکانیں، مکان اور سڑکیں زیر آب۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا۔ دریا سے ملحقہ لاہور کی نواحی آبادیوں میں پانی داخل ہونے کا خدشہ۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد 10,77,000 کا ریلا۔ ہیڈ کے ٹوٹنے کا خدشہ، سب سے زیادہ تباہی کا خطرہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق قادرآباد ہیڈ ورکس کے ٹوٹنے سے حافظ آباد اور چنیوٹ کے علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ ہیڈ قادرآباد پر پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے منڈی بہاؤدین اور علی پور چٹھا کے مقام پر بند میں 2 شگاف بھی ڈالے گئے۔ سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد، سرگودا، لاہور، قصور، اوکاڑ اور چنیوٹ کے نواحی علاقوں کو سب سے زیادہ خطرہ۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر 70 سال اور شاہدرہ کے مقام پر 37 سال بعد پانی آیا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ وزیر آباد میں پلکھو نالے میں طغیانی کے باعث پانی وزیر آباد شہر میں داخل۔ سیالکوٹ روڈ، چیمہ کالونی، جناح کالونی، حاجی پورہ میں پانی داخل۔ پھولوکی، ڈھونکے اور کوٹ جعفر میں بھی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ہیڈ خانکی سے ملحقہ درجنوں دیہات بھی زیر آب آ گئے۔ لویری والا، ٹہلی والا، نوگراں، دولت آباد، ہری پور مکمل طور پر سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ دریائے چناب میں کلوال کے قریب 3 مقامات پر شگاف پڑنے سے سیلابی پانی نے سمڑیال کے دیہات میں تباہی مچا دی۔ گجرات جانے والی شاہراہ بہہ گئی۔ سیلاب سے سینکڑوں ایکڑ دھان اور سبزیوں کی فصلیں شدید متاثر۔ جانوروں کے چارہ جات، باجرہ اور مکئی کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ مظفر گڑھ میں بھی کئی دیہات زیر آب۔ سیلابی ریلا 2 سے 3 روز میں مظفر گڑھ سے گزرے گا۔ رنگپور، مراد آباد سمیت کئی مقامات پر بند میں دراڑیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق بندوں کو محفوظ بنانے کے لیے کام جاری ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے دریائے چناب میں 1 دہائی بعد اونچے درجے کا سیلاب آیا ہے۔ دریائے چناب میں بڑا سیلابی ریلا، دیہات ڈوب گئے۔ ہیڈ قادرآباد پر شدید دباؤ، ملحقہ علاقوں کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ پنڈی بھٹیا میں سیلاب کاشتکاروں کے کروڑوں روپے بہا لے گیا۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلیں دریا برد۔ 10 لاکھ کیوسک کا ریلا چنیوٹ کی جانب رواں دواں۔ بھوانہ میں لوگ بند مضبوط بنانے میں مصروف۔ سیلابی ریلا اگلے 2 سے 3 دنوں میں جھنگ پہنچے گا۔ جھنگ، 18 ہزاری، احمد پور سیال، گڑھ مہاراجہ، باغ، کوٹ شاکر کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ملتان مظفر گڑھ پل کے قریب چناب کا سیلابی میدان بھی زد میں آ گیا۔ جنوبی ملتان میں جلال پور، پیروالا، شیر شاہ، بستی ملوک میں سیلاب کا خدشہ۔ چوک آسم، تونسا، اچ شریف، احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقے ڈوبنے کا خدشہ۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں اضافے نے اطراف کی آبادیاں ڈبو دیں۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی، مکانات اور سکول تباہ۔ شکر گڑھ میں حفاظتی بند بھیکو چک کے مقام پر ٹوٹ گیا۔ چندہ سنگھ والا سمیت متعدد دیہات زیر آب۔ نالا ڈیک میں ہنجلی پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ ریلوے ٹریک بہہ جانے سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ سیلاب سے شکر گڑھ، ناروال بھی ڈوب گیا۔ ساہیوال کے نواحی علاقے میں دریائی کٹاؤ سے جی ٹی روڈ سمیت پانی سڑک کے ساتھ بہنے لگا۔ وہاڑی کے علاقے میلسی میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا، فصلیں زیر آب۔ نالا بئی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ فتح پور اور دیگر دیہات میں پانی گھروں میں داخل۔ بہاولپور میں دریائی بیلٹ کے علاقوں سے انخلا جاری۔ بہاولپور اور بہاول نگر کے مقام پر مزید کئی دیہات ڈوب گئے۔ ساہوکا میں چشتیاں روڈ پر شگاف۔ سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ دریائے چناب میں خانکی اور قادرآباد کے درمیان مزید طغیانی آئے گی۔ لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور ناروال میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔
لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین NDMA کی سیلابی صورتحال پر بریفنگ، بولے دریائے ستلج کے اطراف مقیم 2 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، آئندہ پیش آنے والی صورتحال کے لیے مکمل تیار ہیں۔ وزیر اعظم کل متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا طارر بولے 3 دریاؤں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے، بروقت پیشگی اطلاعات سے مکینوں کا انخلا ممکن ہوا، آئندہ لوگوں کو دریا کے بیلٹ میں تعمیرات نہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں پاک فوج کے فلڈ یونٹس کام کر رہے ہیں۔ 28,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کرتارپور میں بڑا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پلوں، شاہراہوں کی بحالی کا کام مکمل کیا گیا۔ گجرانوالہ میں 6 انفنٹری اور 2 انجینئرنگ یونٹس تعینات ہیں۔ DG ISPR لیفٹننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا امدادی کارروائیوں کے دوران پاک فوج کے 2 جوان شہید، 2 زخمی ہوئے۔ خارجی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی متواتر جاری ہیں۔ حالت جنگ ہو یا امن، پاک فوج عوام کے ساتھ ہے۔ ملک میں ایک بار پھر طوفانی بارش اور آندھی کے نئے سلسلے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 29 اگست سے 2 ستمبر تک اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہوگی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ 29 سے 31 اگست تک جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں بارش اور تیز ہوائیں متوقع۔ شدید بارشوں سے شہری سیلاب، ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ اور فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔